السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو لیکچر ہے چیپٹر 1 کا آخری ٹاپک ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بایولوجیکل پرابلم نمبر 2، ہاؤ پلازموڈیم گیٹ انٹو دا بلڈ آف مین، کہ بایولوجیکل مسئلہ نمبر 2، پلازموڈیم کس طرح انسان کے خون میں داخل ہوتا ہے۔ بیٹا اس ٹاپک میں ایم سی کیوز بھی ہیں، شارٹ بھی ہیں، اور یہ بورڈ کے لحاظ سے امپورٹنٹ لانگ کوشچن بھی ہے۔ تو بیٹا آپ نے اس لیکچر کو بڑے دھیان سے اور آپ نے اس لیکچر کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے۔ یہ بورڈ کے پیپر کے لیے امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی، شارٹ کے لحاظ سے بھی اور لانگ کے لحاظ سے بھی۔ تو بیٹا یہ مارکنگ آپ کو کر دیتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے بھی ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، جو بچہ چینل پہ نیا ہے چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے بیٹا ضرور کر لینا ہے، کیونکہ ہم اس چینل پہ تمام کے تمام سبجیکٹس کی تیاری بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے کروا رہے ہیں۔ تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ باقی سبجیکٹس کی پلے لسٹ سے بھی تیاری دوسرے سبجیکٹ کی بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سبب معلوم کر لیا تھا، نتیجہ ہم نے کیا نکالا تھا کہ ملیریا کا سبب کیا ہے؟ پلازموڈیم، جو کہ خوردبینی جاندار ہے، وہ ملیریا کے مریض کے خون میں پایا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس پھر دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پلازموڈیم کس طرح انسان کے خون میں داخل ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ پلازموڈیم اگر وجہ ہے ملیریا پھیلانے کی، وہ ہم نے نتیجہ نکال لیا تھا، وہ لانگ کویشچن ختم ہو گیا۔ اگلا لانگ کویشچن، اگلا ٹاپک یہ ہے، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پلازموڈیم انسان کے خون میں داخل کیسے ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہم بالکل اسی طرح، ہمیں مسئلہ مل گیا ہے، ہم ان مرحلوں میں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے شناخت کریں گے، پھر ہم اس کے بعد مشاہدات کریں گے، پھر ہم ہائپوتھیسس بنائیں گے، پھر ہم منطقی نتیجہ نکالیں گے، اس کے بعد ہم تجربہ کر کے اس کا نتیجہ نکال لیں گے۔ بالکل آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، کوئی اس میں کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے توجہ سے سننا ہے، آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ سارا سمجھ آ جائے گا، اور آپ لوگ یہ لانگ کویشچن آسانی سے حل کر لیں گے اور اس میں انشاءاللہ پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ باقی اس میں سے جو شارٹ کویشچن آ سکتے ہیں یا جو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو آپ لوگوں کا اس طرح یہ لانگ کویشچن بھی حل ہو جائے گا، یہ ٹاپک بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں جتنے شارٹ کویشچن یا ایم سی کیوز ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، کہ مسئلہ ہمیں مل گیا پلازموڈیم کس طرح انسان کے خون میں داخل ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلا ہمارا کیا کام تھا؟ مسئلے کے بارے میں جاننا، پہچان کرنا، جو پہلا مرحلہ تھا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ وہ پہلا مرحلہ ہے، مسئلہ جاننا تھا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا کہ پلازموڈیم انسانی خون میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ بایولوجسٹ کے پاس درج ذیل مشاہدات موجود تھے۔ اسٹوڈنٹس یہ جو مشاہدات ہیں یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ کون سے مشاہدات تھے؟ کہ ملیریا کا تعلق دلدلی علاقوں سے ہے، یہ پچھلے مسئلے کے مشاہدات تھے، اس کے نہیں ہیں۔ دلدلی جگہ کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا، یہ بات بھی پچھلے مسئلے میں تھی اور یہ ثابت بھی ہو گئی تھی، اس کا نتیجہ بھی ہم نے نکال لیا تھا۔ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ اگلا مسئلہ دیکھنا ہے کہ پلازموڈیم جو وجہ بنا ہے وہ انسان میں داخل کیسے ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں، جب بایولوجسٹ نے مشاہدات پر غور کیا تو انہوں نے سوچا کہ پلازموڈیم دلدلی پانی میں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے پہچان کر لی۔ اسٹوڈنٹس یہ پہچان کیا ہوئی مسئلے کی؟ کہ مسئلہ کیا تھا کہ پلازموڈیم داخل کیسے ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ مسئلے کی پہچان ہے۔ اسٹوڈنٹس میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، مسئلے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ ہے کیا، اس کو حل کیسے کرنا ہے، ہمیں اس کا پتہ چل جائے۔ تو پتہ جہاں پہ چل گیا کیا مسئلہ ہے کہ پلازموڈیم جو ہے، جو ملیریا پھیلا رہا ہے، وہ انسانی جسم میں داخل کیسے ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں، مسئلے کی پہچان ہو گئی، اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ مشاہدات کرنے ہیں۔ تو یہاں پر مشاہدات کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہاں پر پہچان کی تو بات ہی نہیں ہوئی، جبکہ ہم نے پڑھا تھا پہلے پہچان ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر پہچان آلریڈی ہو چکی ہے، جو سوال لکھا گیا اس میں ہی پہچان موجود ہے کہ پلازموڈیم انسان میں کیسے داخل ہوتا ہے، یہ پہچان ہے، یعنی کہ پلازموڈیم انسان میں داخل ہوتا ہے، یہ پہچان ہو گئی ہے، مسئلہ ہمیں مل گیا ہے۔ داخل کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے آگے سٹیپ دیکھنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ دوسرا سٹیپ، آپ لوگ پہلا سٹیپ، پہلے سٹیپ کی ہیڈنگ، پہلے مرحلے کی جو سرخی ہے وہ یہ بھی دے سکتے ہیں، پہچان۔ کیا پہچان ہے؟ کہ انسانی
جسم میں پلازموڈیم کیسے داخل ہوتا ہے، یہ مسئلے کی پہچان ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ مشاہدات بھی لکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ مشاہدات لکھنا چاہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ بک کو فالو کرنا چاہیں۔ اگر آپ بک کو فالو نہ کریں، تھوڑا سا بہتر لکھنا چاہیں، تو پہلے نمبر پر آپ مسئلے کی پہچان لکھ لیں گے، اس میں یہ بات لکھ دیں گے کہ پلازموڈیم انسانی خون میں کیسے داخل ہوتا ہے، یہ مسئلے کی پہچان ہے۔ یہاں پر میں اس کو بولڈ بھی کر دیتا ہوں، ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ مسئلے کی پہچان لکھ دیں گے، پہچان کی سرخی لگا کر، پہچان کی ہیڈنگ لکھ کر۔ دوسرے نمبر پر آپ مشاہدات لکھیں گے کہ مشاہدات کیا کیے گئے، کس بارے میں، کہ پلازموڈیم انسانی جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس 1883 میں، 1883 میں ایک معالج AFA کنگ، معالج کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کو، فزیشین کو۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں نے نام یاد رکھنا ہے MCQs کے لیے، یہ کیا ہے، MCQ ہے۔ 20 مشاہدات کی فہرست بنائی، اس کے کچھ اہم مشاہدات یہ تھے۔ اسٹوڈنٹس آپ یہ دیکھیں مشاہدات کتنے تھے، 20 تھے، لیکن ہم نے 20 یاد نہیں کرنے، ہم نے کچھ اہم دیکھنے ہیں کہ اہم مشاہدات کون سے تھے جو ہمیں مدد دیں کس بارے میں، ہمارے مسئلے کے بارے میں۔ مسئلہ کیا ہے، انسانی جسم میں پلازموڈیم داخل کیسے ہوتا ہے۔ پلازموڈیم میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں اگر کسی کو اب تک اس میں کنفیوژن ہو، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے۔ پلازموڈیم ایک خوردبینی مائکروسکوپک جاندار ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اور پچھلے مسئلے میں ہم اس کو ثابت کر چکے ہیں کہ یہی ملیریا پھیلاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جاندار جو ملیریا پھیلاتا ہے یہ انسانی جسم میں داخل کیسے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو مشاہدے کیے وہ مشاہدے کون سے تھے، یہ تھے، پہلا مشاہدہ یہ تھا، وہ لوگ جو باہر سوتے تھے ان میں ملیریا ہونے کے امکانات ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھے جو اندر سوتے تھے۔ یعنی کہ پہلا مشاہدہ یہ ہوا، پہلی جو بات انہوں نے نوٹ کی، پہلی جو بات انہوں نے دیکھی، مشاہدہ کیا، وہ یہ تھا کہ جو لوگ باہر سوتے ہیں ان میں ملیریا زیادہ ہے، جو اندر سوتے ہیں ان میں ملیریا کم ہے۔ یہ مشاہدہ آپ بھی کہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے کہ فلاں بیماری ہے، اچھا جو لوگ اندر سو رہے ہیں کمروں کے اندر ان کو بیماری زیادہ ہے، یا جو لوگ باہر کھلی ہوا میں سوتے ہیں ان کو زیادہ ہے۔ یہ مشاہدہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر مشاہدہ انہوں نے یہ کیا، یہ بات دیکھی کہ جو لوگ باریک مچھردانی کے نیچے سوتے تھے ان میں ملیریا کے امکانات کم تھے، جبکہ جو لوگ مچھردانی استعمال نہیں کرتے تھے ان کے میں امکانات کیا تھے، زیادہ تھے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ دوسرا مشاہدہ یہ کر لیں کہ اگر مچھردانی کا استعمال کر لیں تو ملیریا کم ہوگا، مچھردانی کا استعمال نہ کریں تو زیادہ ہوگا۔ پہلے نمبر پہ کیا تھا کہ باہر سونے سے ملیریا زیادہ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر مچھردانی کے بغیر سونے سے زیادہ ہوگا، مچھردانی کے اندر سوئیں تو ملیریا کم ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وہ افراد جو دھوئیں والی آگ کے قریب سوتے تھے انہیں ملیریا نہیں ہوتا تھا، انہیں بالکل بھی نہیں ہوتا تھا جو دھوئیں والی آگ، یعنی کہ جہاں پر دھواں جلتا رہتا تھا، آگ جلتی رہتی تھی، دھواں اس سے نکلتا رہتا تھا، تو اس جگہ پر ملیریا ان لوگوں کو نہیں ہوتا تھا جو وہاں سوتے تھے۔ تو یہ 3 مشاہدات ہو گئے کہ جو باہر سوتے ہیں انہیں ملیریا زیادہ ہو رہا ہے، جو مچھردانی لگاتے ہیں انہیں بہت کم ہو رہا ہے، جو دھوئیں والی جگہ پہ سوتے ہیں انہیں ملیریا نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر ان کو کوئی نہ کوئی اب بیان تو دینا چاہیے، مشاہدہ کر لیا، مشاہدے کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کوئی نہ کوئی بیان دیا جاتا ہے اس مشاہدے کی بنیاد پر۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر مشاہدہ ہو گیا، اب انہوں نے جو بیان دینا ہے وہ بیان کیا ہے، انہوں نے جو بیان دیا اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوتھیسس۔ اگلا مرحلہ ہی ہائپوتھیسس کا ہوتا ہے جو مشاہدات کی بنیاد پر بیان دیے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر کون سا بیان دیا گیا، یہاں پر یہ بیان دیا گیا کہ جو مچھر ہے وہ پلازموڈیم منتقل کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ملیریا پھیلتا ہے وہ کس وجہ سے پھیلتا ہے، وہ مچھروں کی وجہ سے ہی پھیلتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں ان کو یہ لگا جب انہوں نے مشاہدہ کیا کہ مچھردانی کا استعمال کرنے سے ملیریا کم پھیل رہا ہے، اس کا مطلب مچھردانی میں مچھر نہیں جا سکتا، اس کا مطلب ملیریا نہیں جا رہا۔ دوسرا، دھوئیں کے قریب ملیریا نہیں پھیل رہا تو دھوئیں کے قریب بھی مچھر نہیں جاتا۔ تیسرے نمبر پر جو باہر سوتے ہیں انہیں ملیریا زیادہ، اس کا مطلب باہر مچھر زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات یہاں سے نکال لی، ایک مفروضہ نکال لیا، ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک بیان دیا کہ ملیریا کو جو پھیلاتا ہے وہ کون پھیلاتا ہے، مچھر پھیلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اب یہ ایک ہائپوتھیسس، ایک بیان ہے، یہ صحیح یا غلط ثابت ہو سکتا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط یہ ہم آگے تجربے میں دیکھیں گے۔ ابھی تک ہم نے صرف مشاہدے کی بنیاد پر کیا دیا، بیان دیا سائنسدانوں نے کہ یہ بات ہو سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اب دیکھیں، جب ہم ہائپوتھیسس دے دیتے ہیں، بیان دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک ڈیڈکشن بناتے ہیں، ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ کیا نتیجہ؟ بیان ہمارے پاس یہ تھا کہ مچھر جو ہے وہ پلازموڈیم کو منتقل کر رہے ہیں، اس جاندار کو منتقل کر رہے ہیں جو ملیریا پھیلاتا ہے۔ اب ہم نے نتیجہ نکالا، ڈیڈکشن میں ہم اگر اور تو استعمال کرتے ہیں کہ اگر مچھر ملیریا کو پھیلا رہے ہیں تو پلازموڈیم پھر مچھروں کے اندر موجود ہونا چاہیے، کہ مچھر کے اندر اگر پلازموڈیم نہیں ہے، وہ جاندار نہیں ہے جو ملیریا پھیلاتا ہے، تو پھر مچھر سے تو ملیریا نہیں پھیلنا چاہیے۔ اگر مچھر ملیریا پھیلا رہے ہیں تو پھر مچھر کے اندر پلازموڈیم کا ہونا
ضروری ہے، یعنی کہ مچھر ایک انسان سے دوسرے انسان میں جاتا ہے تو ملیریا اپنے اندر لے کر دوسرے انسان کے اندر منتقل کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ڈیڈکشن ہے، ہم نے ایک منطقی نتیجہ نکالا ہے، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو ثابت کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، اگلا مرحلہ ہی ثابت کرنے کا ہے، جسے ہم تجربات کہتے ہیں۔ تجربہ کس نے کیا؟ رونالڈ راس، راس اسے کہتے ہیں۔ رونالڈ راس کون تھا؟ رونالڈ راس ایک سائنٹسٹ تھا، یہ برٹش فزیشین، برطانوی معالج تھا، یہ بھی فوج کے اندر تھا اور یہ کام کر رہا تھا بھارت میں۔ آپ لوگوں نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے، اس کا سن یاد رکھنا ہے، کب اس نے تجربہ کیا؟ 1880 میں۔ نام اس کا کیا تھا؟ رونالڈ راس۔ سمجھ آ گئی؟ رونالڈ راس نے 1880 میں تجربہ کیا۔ کیا تجربہ کیا اس نے؟ اب اس کو یہ ہائپوتھیسس مل چکا تھا کہ ملیریا مچھر پھیلا رہے ہیں، پھر اس نے نتیجہ بھی نکال لیا تھا کہ اگر ملیریا مچھر پھیلا رہا ہے، اگر مچھر ملیریا پھیلا رہا ہے تو اس مچھر کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ پلازموڈیم ہونا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ اس نے کیا کیا؟ ایک مادہ اینفیلیز، اینفیلیز کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹ؟ ایک مچھر ہے، مادہ مچھر، اس کی ایک قسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اینفیلیز۔ یہ اپنے نام یاد رکھنا ہے۔ اس نے اس اینفیلیز کو کیا کیا؟ ملیریا کے مریض کو کاٹنے دیا۔ کیوں کاٹنے دیا؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر اس کے اندر یہ طاقت ہوئی، اس کے اندر یہ بات ہوئی، تو یہ جو ملیریا کے مریض کے اندر جو پلازموڈیم ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ بعد میں روس نے اس مچھر کو مارا۔ اس کو کیا کیا؟ مچھر نے کیا کیا؟ ایک ملیریا کے مریض کو کاٹا۔ مچھر کون سا تھا؟ مادہ تھا، یعنی کہ نر مچھر نہیں تھا، اینوفیلیز تھا۔ بعد میں روس نے کیا کیا؟ اس مچھر کو مار دیا۔ جب اس مچھر کو مارا اور اس کے معدے میں دیکھا تو اس کے معدے کے اندر کیا چیز تھی؟ پلازموڈیم کی تعداد بڑھاتے پائے، یعنی کہ تعداد بھی تھی اور وہ تعداد بڑھ بھی رہی تھی، یعنی کہ اس مادہ مچھر کے اندر پہلے پلازموڈیم نہیں تھا، پلازموڈیم وہ جاندار جو ملیریا پھیلا رہا ہے، لیکن جب ہی ملیریا کے مریض کو اس مچھر نے کاٹا تو اس پلازموڈیم کا جو انتقال ہے، منتقلی ہے، وہ کس کے اندر ہو گئی؟ وہ اس مچھر کے اندر، یعنی کہ مچھر کے اندر وہ پلازموڈیم آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اگلے تجربے کے طور پر اس نے سوچا کہ ایک متاثرہ مچھر، یعنی کہ وہ مچھر جس کے اندر پلازموڈیم اب آ گیا ہے، کسی صحت مند شخص کو کاٹنے دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اس صحت مند شخص کے اندر وہ پلازموڈیم جا سکتا ہے یا نہیں۔ اسٹوڈنٹ، میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، اس نے سوچا کہ ایسا کروں کہ ایک ملیریا والے مریض کو ایک مچھر کاٹنے دوں، مچھر کے اندر پلازموڈیم آ جائے گا کیونکہ ملیریا کے مریض کے اندر پلازموڈیم ہوتا ہے۔ اب مچھر کو میں کاٹنے دوں ایک صحت مند آدمی کو، پھر دیکھوں گا کہ صحت مند آدمی کے پاس وہ پلازموڈیم جاتا ہے، اس میں ملیریا پھیلاتا ہے یا نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ ایسا نقصان ہو سکتا ہے انسان کی، اس سے بیماری ہو سکتی ہے اور اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، تو اس نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ابھی مجھے کسی اور جاندار پر یہ تجربہ کرنا چاہیے۔ پھر اس نے انسان کو یہاں روک کر یہ تجربہ کیا، اس نے چڑیوں پر۔ سمجھ آ گئی؟ انسان پر کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اگر صحت مند انسان کو وہ مچھر کٹوائے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو اس نے چڑیوں کا اس میں استعمال کیا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ ملیریا میں مبتلا چڑیا کو مادہ کیولکس مچھر سے کٹوایا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر یہ ایک MCQs بھی ہے اور یہ ایک آپ کو سمجھانے والی چھوٹی سی بات بھی ہے۔ MCQs کیا ہے؟ MCQs یہ ہے کہ جو چڑیا تھی اس کو کس سے کٹوایا؟ چڑیا کو کٹوایا، کون سی چڑیا؟ ملیریا والی چڑیا جس کے اندر ملیریا ہے، مادہ مچھر جس کا نام تھا کیولکس۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، ہم نے جب دیکھا تھا کہ جب اس نے انسان کو کٹوایا، مریض کو، ملیریا والے مریض انسان کو کٹوایا، تو اس نے مچھر جو استعمال کیا وہ تھا اینوفیلیز۔ یہ MCQs یاد رکھنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا۔ جب اس نے ایک ملیریا میں مبتلا چڑیا کو کٹوایا تو اس مچھر کا نام تھا کیولکس۔ اسٹوڈنٹ، دونوں مادہ مچھر تھے، لیکن انسان کو کاٹنے والا کیا تھا؟ اینوفیلیز تھا، جبکہ جو دوسرا تھا چڑیا کو کاٹنے والا وہ کیولکس تھا۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس نے جب چڑیا کو کٹوایا تو کیولکس کے اندر پلازموڈیم آ گیا۔ ان مچھروں کا مختلف اوقات میں مطالعہ کیا، اس نے دریافت کیا کہ پلازموڈیم جو ہے مچھر کے معدے میں تعداد بڑھا رہے ہیں، یعنی کہ معدے کے اندر آ بھی گئے ہیں اور تعداد بھی بڑھا رہے ہیں۔ معدے کے اندر کیسے آئے؟ کہ اس نے ایک ملیریا والی چڑیا کو کاٹا ہے، پھر اس کے سلیوری گلینڈ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ سلیوری گلینڈ کون سے ہوتے ہیں؟ جو منہ کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی کہ مچھر کا جو منہ ہوتا ہے جس میں سلائیوا ہوتا ہے، سلائیوا کہتے ہیں لعاب کو، جو لعاب ہوتا ہے منہ کے اندر جو پانی ہوتا ہے، سلائیوا ہوتا ہے، جو سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں جو یہ سلائیوا یا لعاب پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ پلازموڈیم آ گیا۔ اب کیا ہوگا کہ مچھر کے منہ کے جو گلینڈز ہیں ان کے اندر وہ پلازموڈیم آ گیا،
प्लाज्मोडियम आया कहाँ से था? एक मलेरिया की चिड़िया को काटने से, उसके मैदे में आया था, मैदे से वो उसके मुंह में आ गया। अब वो जिस सेहतमंद चिड़िया को काटेगा तो उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा? मुंतकिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मोडियम अगर मच्छर के मैदे में रहता तो ये नुकसानदेह नहीं था, लेकिन चूंकि अब वो उसके मुंह में आ गया, सलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा पैदा कर रहे हैं, लुआब पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर आ गया है। अब ये जिस चीज़ को भी काटेगा, जिस चिड़िया को भी काटेगा, उसके अंदर अब ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम मुंतकिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट उसने क्या किया? मुंतकिल हो जाते हैं। इसने मुतासरा मच्छर से सेहतमंद चिड़ियों को जब कटवाया तो उससे ने क्या देखा कि सेहतमंद चिड़ियाँ भी मलेरिया का शिकार हो गई। समझ आ गई कि पहले एक मलेरिया की जो चिड़िया थी उससे एक मच्छर कटवाया गया, मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, वो उसकी मैदे से कहाँ चला गया? उसके सलेवरी ग्लैंड में। फिर उसने सेहतमंद चिड़िया कटवाया तो उसको क्या हो गया? मलेरिया हो गया। समझ आ गई? अब उन चिड़ियों का जब खून का मुआयना किया तो उसमें प्लाज्मोडियम की तादाद मौजूद थी, यानी कि प्लाज्मोडियम उनके अंदर जा चुका था। प्लाज्मोडियम की वजह से उसमें क्या हो गया था? मलेरिया भी फैल चुका था। स्टूडेंट्स, ये हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो गया क्या? कि जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही जो मच्छर है वो क्या कर रहा है? प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं, और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही फैलता है। समझ आ गई? मलेरिया किस वजह से फैलता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। ये हमने पिछले मसले में भी ये एक बात देख लेती। इस मसले में हमने ये देखना था कि वो प्लाज्मोडियम कैसे फैलते हैं, वो प्लाज्मोडियम किस वजह से फैलते हैं। तो आप लोग को समझ आ गए वो प्लाज्मोडियम किस वजह से फैलते हैं? वो प्लाज्मोडियम फैलते हैं मच्छर की वजह से। स्टूडेंट्स, ये जो तरीका था उसने आजमाया चिड़ियों में। अब स्टूडेंट जब उसमें पता चल गया तो उसने दोबारा ट्राई किया कि इंसान पर भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आखिर में उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के इंसानों पर तजर्बात किए गए। उसी तरह उसने ये टेस्ट 1898 में एटॉल्वी बायोलॉजिस्ट, यानी कि इटली का एक बायोलॉजिस्ट था, उसने किया। उसी तरह उसने एनोफिलीज मच्छर को मलेरिया के मरीज को काटने दिया, क्योंकि इंसान को जो मच्छर मादा काटता है वो होता है एनोफिलीज। फिर उसने उसी तरह सेहतमंद इंसान को कटवाया, जिस तरह चिड़ियों की बात हो रही थी। जब सेहतमंद को कटवाया तो उस शख्स को भी क्या हो गया? मलेरिया हो गया। स्टूडेंट्स, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि वो चिड़ियों वाली बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ मच्छर तब्दील हुआ, बाकी बातें वही थी। अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह ये तस्दीक हो गई, ये जो हाइपोथेसिस था दुरुस्त साबित हो गया कि मच्छर ही प्लाज्मोडियम मुंतकिल करते हैं, और प्लाज्मोडियम ही क्या करता है? मलेरिया के फैलाव का जिम्मेदार है, यानी कि असल जो वजह है वो मच्छर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया है कि डेंगू कैसे फैलता है। ये तो हमने देखा था कि मलेरिया कैसे फैलता है ना, मच्छर की वजह से। तो डेंगू जो है वो भी मच्छर की वजह से फैलता है। तो कौन से मच्छर हैं जो डेंगू फैलाते हैं? तो एमसीक्यूज यहाँ पर आप लोगों का हल हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया कि जो एडीज मच्छर है, मच्छर का नाम है एडीज, वो डेंगू जो है फैलाता है। डेंगू एक बीमारी है, एक डेंगू फीवर बुखार है, आप लोग ने इसका नाम सुना होगा। तो वो किस मच्छर से होता है? डेंगू जो बुखार है वो एडीज से। इसी तरह जो मलेरिया होता है इंसानों में, वो किस वजह से होता है? एनोफिलीज से। जबकि जो चिड़ियों में होता है वो किस वजह से होता है? क्यूलिक्स से। तरीका एक ही है मलेरिया फैलाने का। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये आप लोगों ने उसी तरह मरहले लिखने हैं। शनाख्त वाला मैंने बता दिया था कि अलहदा है। इसी तरह मैं ये दोबारा से बता देता हूँ कि जिस तरह यहाँ पर लिखा गया था तजर्बा और नताइज, तो आप लोग तजर्बा की अलहदा से हेडिंग बना सकते हैं, नताइज की अलहदा से हेडिंग बना सकते हैं, जिस तरह ये लास्ट में लिखा गया है। प्लाज्मोडियम की बड़ी तादाद मौजूद थी तो ये साबित हो गया। यहाँ पर ये हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो गई। यहाँ पर आप नतीजा की अलहदा से हेडिंग बना सकते हैं, इकट्ठी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, अलहदा बनाना चाहें तो भी, आप पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये चैप्टर एंड हो गया। इसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू थे मैंने बता दिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कोशिश करनी है अच्छे से तैयार कर लें। पिछले लेक्चर भी अगर नहीं देखे तो आप लोग देख लें ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। बाकी आप लोग अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दें। ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड हो गया है, आप अपनी राय दें, आप अपना जो है फीडबैक बयान करें कि क्या आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं या कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो रही है। इंशाल्लाह फिर इसकी एक्सरसाइज में जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।